رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نہ پڑھیے الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی رب کریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد جتنے احباب جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حاضر ہوئے رب کریم سب کو اجر عطا فرمائے آج جو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بینہ تلاوت ہوئی اللہ کریم اس پر حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے رب لم یزل نے اس کائنات کو جب تخلیق فرمایا
تو اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے میرے خالق نے قانون سازی کی۔ کیا کیا؟ قانون سازی کی۔ آسمان سے جو نیچے زمین میں رہنے والی مخلوق تھی اس کے لیے ایک نظام قائم کیا، اور اس نظام کو چلانے کے لیے اپنے انبیاء کرام کی ڈیوٹی صادر فرمائی، نبیوں کی ڈیوٹی لگائی۔ بیسیکلی رب کریم اس کائنات کا سسٹم، اس کائنات کا نظام، اس کائنات کے سسٹم کو جو آج تک چل رہا ہے، اس کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وہ خود خالق کائنات ہے۔ رب اپنی مرضی سے سارا نظام چلا رہا۔ آگے میرے خالق نے انبیاء کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ یہ جو نبی آئے ہیں نا، 1.25 لاکھ انبیاء تشریف لائے ہیں، یہ خالق کائنات نے اپنے نائب مقرر فرمائے اور ان کو پھر ایک شریعت کا قانون اور نظام دیا۔ ہر دور میں انبیاء آتے رہے، وہ رب کریم کے حکم کے پابند تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء آئے سب صحیفے آسمانی کتب کے ساتھ، آسمانی حکم کے ساتھ اس کائنات میں رب کریم کے بندوں کو دین شریعت سمجھاتے رہے اور سیدھا رستہ بتاتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ظہور ہوا، اور جب حضور نبی پاک سرکار تشریف لائے تب رب کریم نے انبیاء جو ہر دور میں اپنی اپنی امت کے لیے مخصوص رب کا پیغام لے کر امت کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، جب میرے مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو رب کریم نے باقی انبیاء کی طرح اپنے محبوب کو کوئی ایسا قانون اور نظام اور شریعت نہ دیا کہ جو ایک محدود مدت کے لیے متعین ہو۔ میرے خالق نے اپنے محبوب کو وہ قانون دیا اور ساتھ فرمایا، محبوب پیارے اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی نیا قانون آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، جو آ چکا سو آ چکا، اب صبح قیامت تک دین بھی یہی رہے گا، شریعت محمد عربی بھی یہی رہے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہہ دے، سبحان اللہ۔ اب قانون بھی یہی رہے گا، اب شریعت بھی یہی رہے گی، اب انبیاء کا سلسلہ منقطع۔ محبوب آپ وہ نبی ہیں جن کے آنے سے نبیوں کا سلسلہ میں نے بند کر دیا، اور آپ انبیاء کی صف میں آخری ہیں جو میرے محبوب ہیں دنیا پہ تشریف لے کر۔ تو یہ سلسلہ وار چیزیں ہوتی رہیں۔ جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پہلے انبیاء کا جو سلسلہ ہوتا تھا نا، وہ نبی جب ان کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی، جب کائنات کا کوئی سائل
ان کی دروازے پر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور اپنا سائل وہ سوال عرض کرتا، جب کوئی حاجت محسوس ہوتی تو وہ اسی وقت اپنے خالق حقیقی سے ڈیمانڈ کرتے، دعا کرتے، التجا کرتے، عرض کرتے کہ میرے مولا تیرے نبی تیرے بندہ خاص کو اس چیز کی حاجت ہے، اس کو عطا فرما، اس کو دے دے تاکہ میرے پاس آئے ہوئے بندوں کی حاجت کو پورا کیا جا سکے۔ پچھلی امتوں کی ہسٹری کا آپ مطالعہ فرمائیں تو آپ کو اس چیز کا علم ہوگا اور آپ کے نالج میں یہ چیز آئے گی کہ وہ لوگ جو انبیاء کی مسندوں پر اللہ نے ان کو وہ تاج پہنایا نبیوں والا، وہ آ کر بیٹھے اور جتنا عرصہ وہ دین کی تبلیغ کرتے رہے، کسی نبی کی پوری زندگی کی تبلیغ میں کوئی دو چار بندے ایسے ہوئے جنہوں نے اس تبلیغ کو سمجھا اور اس نبی کا کلمہ پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ تشریف لائے ان کے لیے قانون وہ تھا کہ جو مانگتے عطا ہوتا، جب حاجت ہوتی تو التجا کرتے، لیکن جب وہ دنیا سے جاتے تو ان کا جو وہ نظام تھا جو اللہ کی طرف سے وہ لے کر آئے اس کا اختتام ہوتا، ایک نیا نبی جب ظہور ہوتا وہ اپنی شریعت اور اپنا قانون لے کر آتا، پھر وہ اپنے طریقے سے اور رب کے حکم سے کائنات والوں کو اپنے طور اور طریقے جو رب کی طرف سے نازل ہوتے وہ سمجھاتا، لیکن اس نبی کے جانے کے بعد امت پھر ایک نئے نبی کا انتظار کرتی، جب وہ مل جاتا پھر اس کے دین کو سمجھتے، پھر اس کے دین کو سمجھ کر اس پر کچھ عمل کرتے، کچھ منہ موڑ لیتے۔ اس طرح سلسلہ وار یہ انبیاء کا سلسلہ اور ان کی لائی ہوئی رب کی قانون اور شریعت لوگ سمجھتے رہے، پھر ان کا سلسلہ ختم ہوتا رہا، ایک مخصوص علاقہ، ایک مخصوص بارگاہ، ایک مخصوص عبادت گاہ جہاں پر ان کو عبادت کرنے کی اجازت ہوتی۔ واحد میرے مصطفیٰ کی ذات گرامی ایسی ذات ہے، میرے رب نے ارشاد فرمایا محبوب پیارے اب وہ دور نہ رہا کہ جب انبیاء آتے تھے تو ان کو دین اسلام اور جو ان کا شریعت کا قانون ہوتا وہ مجھ سے لیتے، میں ان کو عطا کرتا، پھر وہ چلے جاتے، وہ ختم ہو جاتا، منقطع ہو جاتا۔ میرے محبوب تیری ذات گرامی ایسی ذات ہے کہ صبح قیامت تک تیری نبوت بھی باقی رہے گی، تیرا دین و اسلام بھی باقی رہے گا۔ میرے محبوب تیری قانون اور تیرا شریعت، تیرے فرامین، تیری کتاب، تیرا نظام رب نے اپنے ذمہ اس لیے لیا اور اتنا محبوب سے پیار فرمایا۔ اللہ نے فرمایا محبوب وہ تو تبلیغ کرتے تھے نا تو کسی پر اثر ہوتا، کسی پر نہ ہوتا، کسی ایک پر ہوتا، کسی دو پر ہوتا۔ محبوب آپ کا سلسلہ نبوت محدود نہیں ہے، یہ صبح قیامت تک جاری رہے گا، اور آپ کے دین کا بیڑا، آپ کے دین کی ذمہ داری رب فرمایا میں نے اپنے ذمہ لی ہے۔ محبوب جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، ایک گھڑی دوسری گھڑی سے، جب ایک گھڑی سے دوسری گھڑی کی طرف سفر چلتا جائے گا تو پہلی گھڑی سے دوسری گھڑی بہتر ہوتی جائے، آپ کا دین بلند ہوتا جائے گا، آپ کے دین کو بلندی حاصل ہوگی، آپ کا دین سر بلند ہوگا، آپ کے دین کو اللہ اتنا بلند فرمائے گا کہ 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت جو آپ چھوڑ کر جائیں گے ایک
وقت ایسا آئے گا کہ اس جماعت کی وجہ سے اور آپ کی اس محنت کی وجہ سے اللہ کریم اسلام کو پوری دنیا میں بول بالا عطا فرمائے اور پھر اربوں مسلمان ہوں گے. یہ کم نہیں ہوں گے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کو تقویت حاصل ہوگی، یہ پھیلے گا، یہ دباؤ کا شکار نہیں ہوگا، یہ رکے گا نہیں، اس میں اضافہ ہوگا، یہ بلندی کی طرف جائے گا اور یہ اتنا بلند ہوگا، یہ اتنا بلند ہوگا کہ ہر دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ پیدا ہوں گے. یہ اتنا بلند ہوگا کہ ہر دور میں دین اسلام اور اپنے مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دینے والے غازی علم دین شہید جیسے لوگ پیدا ہوں گے. یہ اتنا بلند ہوگا کہ ہر دور میں ممتاز حسین قادری جیسے دیوانے پیدا ہوں گے. اتنا بلند ہوگا کہ میرے نبی آپ کے صحابہ کے دور کے بعد بھی ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ان ختم نبوت کے غداروں کے خلاف کھڑے ہوں گے اور پوری دنیا میں ان کی دہشت اور لرزہ ایسا طاری ہوگا کہ ان کے نام سے بھی یہود و ہنود کانپا کرے، ان کے نام سے بھی یہود و ہنود کانپ جائیں گے. کیا اب ایسا نہیں ہو رہا؟ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا نام آپ ان یہودیوں کی فیس بک پہ لکھیں ذرا، ان کے نام کسی کومنٹ میں لکھ دیں تو وہ بلاک کر دیتے. وجہ یہ ہے کہ اس بندے کے نام میں عشق محمد عربی کا گرانٹ ہے، اس بندے کے نام اور اس بندے کے پیغام میں رسول اللہ کے دین کی محبت ہے، حضور کے دین کا جذبہ ہے، حضور کے دین کا جہاد ہے، اور اس بندے کی نام اور اس بندے کی زبان اس پرچار میں اور اس کی اس للکار میں اور اس کی اس زبان سے جاری ہوئے الفاظ میں ایک لفظ میں رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی جھلک نظر آتی. یہود و ہنود ان کا نام جو ہے ان سے بھی ڈرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو جدید ذرائع ہے نا سوشل میڈیا عشق کے محافظ ہمیں لہذا ہمارے ہی بنائے ہوئے اس سلسلہ پر کوئی ایسا بندہ نہ آئے جو ہمارے ہی مشن کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہوا. ان کا مشن کیا ہے کہ پوری دنیا میں بے حیائی کو عام کرو. ان کا مشن کیا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو یہ دین والے لوگ ہیں نا جو اچھائی اور برائی کی پہچان ہے ان کے مقابلے میں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور برائی کا بول بالا کرو، لوگوں کو اچھائی سے دور کر دو، ہوس نفس کے پجاری بنا دو، ان کو اپنا دین یاد ہی نہ رہے. یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے انہوں نے اتنا وسیع پیمانے پر محنت کی اور ہم لوگ ہیں کہ اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا کر اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم سے ہٹ کے اس کو ہم دن رات استعمال کر رہے ہیں. اور ہمارے والدین بیچارے ساری رات اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب آئے گا اور کھانا کھائے گا بیٹا باہر دوستوں میں سوشل میڈیا میں اپنے فرینڈز میں مصروف ہے اور اس کو اس چیز کا خیال نہ رہا کہ میں نے بزرگوں کے ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا. یہودیوں کے بنائے ہوئے اس سافٹ ویئر کو میں نے زیادہ اہمیت دے رکھی. یہ ساری چیزیں ہمارے نظام کو خراب کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ڈسپلن کو خراب کر رہی ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے طور طریقے سے ہمیں ہٹا رہی ہیں. وہ تین حضور کے صحابہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو؟ اردو آؤں دیجئے اب میں تے ہمیں ٹرائی کر رہے ہیں، چلو سانو شاید سمجھ آئی جائے. آؤں دیجئے سمجھ آ رہی
حضور کے 3 صحابہ جب نبی پاک سرکار کا وصال ہوا تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا دور آیا. آپ امیر المومنین تھے. اللہ تو آپ کے دور میں جنگ شروع ہو گئی. بارڈر کے اوپر مسلمانوں کی جو فوج تھی، جو مسلمان تھے، وہ جہاد کرنے لگے تاکہ ان علاقوں کو بھی فتح کر کے اسلام کی سرحدوں میں شامل کیا جائے. یہ ایران کے بارڈر کے ساتھ جنگ شروع ہو. 3 بھائی تھے، تینوں حضور کا کلمہ شریف پڑھنے والے اور حضور سے عشق کرنے والے. جب ان کو پتہ چلا کہ جہاد کے لیے مسلمان لڑ رہے ہیں، اسلام کے لیے جہاد کر رہے ہیں، تو جو سب سے چھوٹا بھائی تھا نا، اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو بلایا اور اس نے نا اپنا ہاتھ رکھا اوپر، دوسرے بھائی کا رکھوایا، وعدہ لیا، بیعت لی کہ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ مرنا تو ویسے بھی ہے، موت آنی ہے، ایک نہ ایک دن آنی ہے، یہ ٹلتی نہیں، جب آ جاتی ہے تو بڑے بڑوں کو لے جاتی ہے. موت نے آنا ہے. اس نے کہا کہ مرنا تو ویسے بھی ہے، کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش فرمائیں، ہم بھی اس لشکر میں شامل ہو جائیں جو اسلام کے لیے لڑ رہا، جو اسلام کی بلندی کے لیے جہاد کر رہا. چلے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، لیکن ہم تینوں آپس میں یہ وعدہ کر لیں کہ کشتیاں جلا کر جانا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھنا، بچ گئے تو غازی، مارے گئے تو شہید. جب انہوں نے ارادہ کیا تو وہ تینوں نکل پڑے. اپنی انہوں نے کچھ سامان ساتھ لیا، نکلے. لڑتے لڑتے وہ تینوں قید میں آ گئے، پکڑے گئے. جب بادشاہ کے دربار میں ان کو حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے، وہ قیدی کافی سارے تھے دربار میں کھڑے، اس نے ایک طرف سے دیکھنا شروع کیا اور وہ دیکھتا گیا. آخر میں یہ تینوں کھڑے تھے. جب ان تینوں پر اس کی نظر آئی نا تو بادشاہ کی آنکھیں رک گئی. بڑی غور سے ان کو دیکھ رہا تھا. اس نے اپنے وزیر کو بلا کے پوچھا کہ مجھے بتایا جائے یہ جو 3 شخص ہیں، یہ تینوں نوجوان جو ہیں، یہ کہاں کے قیدی ہیں، یہ کدھر سے آئے؟ وزیر نے کہا بادشاہ یہ اسلام کو ماننے والے، وہ عیسائی تھا بادشاہ، یہ اسلام کے پیروکار ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہیں، یہ حضور نبی پاک سرکار کے دین کی خاطر لڑتے ہوئے ہمارے ہاتھ میں آ گئے. انہوں نے فرمایا، توجہ ہے بادشاہ نے اپنے دربار میں ان کو فرمان جاری کیا کہ اگر یہ تینوں رسول اللہ کے ماننے والے ہیں تو سب سے پہلے ان کے لیے سزا اور جزا ہوگی، ان کو میرے قریب لایا جائے. جب آپ تینوں وہ حضور کے غلام ان کے قریب ہوئے تو بادشاہ نے اسے دھیرے سے کہا، بیٹا، جو سب سے چھوٹا تھا نا، اس سے کہا کہ بیٹا آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، جتنے چہرے آپ 3 لوگوں کے چمک رہے ہیں پورے دربار میں کسی کی چمکتے نظر نہیں آ رہے. اب اتنے خوبصورت اور حسین ہیں
آپ کی جوانی بچ جائے گی، آپ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ کو موقع فراہم کیا جائے گا۔ ایک شرط ہے۔ چھوٹا بولا، اس نے کہا بادشاہ کیا؟ وہ کہنے لگے آپ دین مصطفیٰ چھوڑ دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں۔ سمجھ آئی آپ دین؟ ہر دور میں لوگوں کا امتحان ہوتا رہا۔ یہ آج کے دور میں بھی ویزے ملتے ہیں نا مرزیت کے، وہ کہتے ہیں آپ ذرا اپنا مذہب بدلے نا، ویزا بھی ملے گا، پیسہ بھی ملے گا۔ وہ دنیا کی دولت کی خاطر اپنا نام بدلوا لیتے ہیں اور مرزیت میں لکھوا لیتے ہیں۔ اس بندے کو ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ میں ان بدبخت میں شامل نہ ہو جاؤں۔ ادھر نام لکھوایا، ادھر روح پرواز کر گئی، کل آمینہ کے لال کو کیا چہرہ دکھاؤں۔ کبھی سوچا ہے اس شخص نے جس نے دنیا کی دولت کی خاطر اپنا مذہب اور اسلام کا نام بدل لیا اور ان لوگوں کی لسٹ میں چلا گیا جو دین کے بھی غدار ہیں، رسول اللہ کی ناموس رسالت کے بھی غدار ہیں۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنی بھائی، دنیا آنی جانی ہے، ایک وقت میں ہاتھ میں ہوتی ہے، دوسرے وقت میں نہیں ہوتی۔ یہ دولت ہاتھ کی میل ہے، یہ ایک لمحے آپ کے پاس ہوگی، دوسرے لمحے نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے ساتھ دنیا اور قبر و حشر میں کوئی چیز صحیح ساتھ رہے گی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ میں کھڑی رہے گی تو وہ کامل ایمان ہوگا، اور اس کی حالت میں آپ قبر میں بھی بچ جائیں گے، میدان حشر میں بھی آپ کا دفاع کرتا ہوا سمجھا۔ آپ کا دفاع صرف آپ کا ایمان کرے گا۔ کوئی دنیا کا شخص، کوئی دنیا کا بڑا، کوئی دنیا کا بڑا عہدیدار، کوئی آپ کی باپ، ماں، بہن، بھائی، دوست، احباب، قبر و حشر میں آپ کو کوئی نہیں بچائے گا۔ فقط وہاں پر اگر کوئی چیز آپ کے کام آئے گی تو وہ آپ کا کامل ایمان ہوگا۔ ایمان کی خاطر آپ نے ایمان کو پیسے میں بیچ دیا۔ ایسے لوگ بھی ہمارے قریب بھی کافی لوگ ہیں، میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو لوگ پیسے کی خاطر اپنے مذہب کا نام بدلوا کر دولت کی خاطر ویزے لے کر چلے جاتے۔ جو لوگ دنیا کی محبت میں آ کر اس ایک عورت کے لیے جو غیر مسلم ہو اس کو پانے کے لیے اور دنیا کی ہوس اور لالچ میں آ کر اور اس کا پیسہ حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ اپنا دین بدل لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے عقیدے بدلتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قبر و حشر میں اپنے مصطفیٰ کو کیا چہرہ لے کر جائیں گے اور کیا کچھ دکھائیں گے؟ جنہوں نے ایمان کا سودا اتنی سی قیمت، ایک رتی برابر کی قیمت میں طے کر دیا، وہ تینوں جب دربارے اس بادشاہ کے دربار میں کھڑے تھے نا تو انہوں نے، وہ جو سب سے چھوٹا تھا نا اس کی عمر تھی 13-14 سال، وہ بولا، اس نے کہا بادشاہ اب بات کی ہے دوبارہ نہ کرنا۔ ایک دفعہ آپ نے کر لی، ہم نے سن لی، اب دوبارہ یہ بات کرنے کی کوشش ہے، ورنہ ہم تو پہلے ہی جان دینے کے لیے آئے ہیں۔ کیا ہوا اگر دوران جہاد لڑتے ہوئے جنگ میں نہیں نکلی تو تیرے دربار میں نکل جائے گی، ہم تو دربار مصطفیٰ میں سودا طے کر کے آئے ہوئے۔ بادشاہ نے کہا ان کو سوچنے کا موقع دیا جائے۔ قصہ مختصر، جب دوبارہ حاضر ہوئے تو پھر وہی جواب تھا۔ اس نے اپنے وزیر کو آرڈر دیا کہ تیل کا کڑا لاؤ جو تیل سے بھرا ہوا ہو اور اس کے نیچے آگ جلاؤ، اور جو سب سے بڑا ہے نا ان دونوں کو کھڑا کر کے اسی دربار میں اس کو پکڑ کر اس کو باندھ کر اس تپتے ہوئے تیل میں پھینک دو۔ یہ دونوں اس کو عبرتناک سزا دیکھیں گے، جب وہ جل رہے ہوں گے تو ان پر خوف طاری ہوگا، شاید پھر یہ میری کہی ہوئی بات پر عمل کر۔
اللہ اکبر۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام وہ اپنی بات پر قائم کھڑے ہیں۔ جب ایسا وقت آیا نا تو جو چھوٹا بھائی تھا وہ بڑے بھائی کو قریب کر کے نا اس کے کان میں کہنے لگا، بھائی آپ کو پتہ ہے نا مدینے میں وعدہ کیا تھا، آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ گھبرانا نہیں، یہ کیا کریں گے؟ جان نکالیں گے۔ ان کو پتہ نہیں ہم عشق محمد عربی میں لبریز ہے، ایک بار نہیں 1000 بار بھی جان ڈالی جائے اور نکالی جائے تو ہمارا ایمان ہے، جان بعد میں نکلے گی، پہلے چہرہ محمد عربی کی زیارت ہو جائے، پہلے حضور کی چہرے کی زیارت ہوگی۔ حضور اپنے غلاموں کا اپنے چہرے کی زیارت کروائیں گے۔ بھائی اگر چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو، ایک بار نہیں 1000 بار بھی یہ ڈال کے نکال لیں، رسول اللہ کے عاشق کو کوئی فرق پڑتا؟ رسول اللہ کے عشاق کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ عاشق لوگ پیچھے مڑ کے دیکھنے والے نہیں ہوتے، وہ جان قربان کرنے والے ہوتے ہیں۔ احباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں وہ لبریز تینوں شخص اس دربار میں کھڑے ہو کر اس بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری دنیا کے عاشقوں کو، پوری دنیا کے عشاق کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ لوگوں، عشق کرنا ہے تو ایسے کرو۔ عشق کا دعویٰ کرنے والے ڈرتے، عشق کے دعوے دار بھاگتے، عشق کے دعوے دار چھپتے، وہ میدان میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ جو تم نے کرنا ہے وہ کر لو، ہم وہ کریں گے جو ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں بتا رکھا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ احباب، پھر وہ تیل کا کڑا حاضر ہوا، اس کے نیچے آگ لگائی گئی، پھر جب وہ تیل اپنی حرارت اور گرمی کے عروج پر تھا، وہ تپتا ہوا، تو انہوں نے بڑے بھائی کو پکڑا اور اس کڑا کے قریب کرنے لگے نا، پکڑ کر، تو اس نے ان پکڑنے والوں وزیروں کی بازوؤں کو پکڑا اور روکا اور کہنے لگا رک جاؤ۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ موت جو ہم پر طاری ہونے لگی ہے، اس سے ہم ڈرتے ہیں؟ اس کا ڈر آپ کافروں کو ہوگا، پکڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو رسول اللہ کے عشق میں ایک موت کا ایک بہترین ایک ذریعہ حاصل ہوا ہے۔ آپ پیچھے ہو جائیں، میں خود اس تیل میں داخل ہوں گا، کیونکہ میں نے موت کسی دنیا دار کے لیے نہیں دی، میں نے موت مصطفیٰ کے دین کے لیے دی ہے۔ میں نے موت کو دین مصطفیٰ کے لیے حاصل کیا، میں نے زندگی کو دین مصطفیٰ کے لیے قربان کیا۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایسے لوگ تھے جو دین اسلام کے لیے اتنے بڑے خوف سے بھی گھبرائے نہیں۔ مشکل وقت آیا تو انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر اللہ اکبر، سبحان اللہ کہہ۔ ظفر بندے گھبرا گئے، پتہ نہیں گرمی تو گھبرائے نہیں کہ میری اردو اس گفتگو کرن دی وجہ تو گھبرائے۔ سمجھ آؤندی بھی جی؟ اچھا چلو ہن تھوڑی جی پنجابی چ کر لی۔
اولی اور انتانوں ایڑانا ہے تھوڑی اردو بولن دے پاکستان دی قومی زبان ہے اے بھی بولنی چاہیے سکھنی چاہیے اس کیا بادشاہ تیرے کو جیڑا لگ دے لال وجہ یہ سوکھی بولی اچھی آکو بادشاہ جیڑا لگ دے لال ہے تو دوجہ لفظ ہے تیریاں کرنا تے توجہ ہے تیریاں کرنا تے نہیں لال ہے تو سمجھنے میں سانو ڈارا ہوندہ ہے اسی موت تو ڈردے نہیں یہ موت نہیں یہ شہادت دا درجہ ہے اللہ اکبر پھر بادشاہ دے حکم دینار بادشاہ دے حکم دینار اس دے پہلے بھائی نو تینہی چوہک نو کڑا دے اندر ڈالیا گیا تپ دے ہوئے گرم تیل جی میں گوشت نو تیل دے اندر ڈالیے تے بھجدہ ہویا اس دی آواز محسوس ہوندی ہے اسی طرح اس زندہ شخص نو تیل دے کڑا دے اندر ڈالیا گیا تے انجی آواز آ رہی آئی جی میں گوشت نو تیل دے اندر بھنیا جا رہا ہے اللہ اکبر جدوں داخل ہون لگا اسے کیا بادشاہ ایک تیل دا کڑا ہے انج دے ہزارہ بھی ہون اسا اپنے نبی دے نام تو ہزارہ جانا بھی قربان کر دئیے ہزار واری اس جسم دے اندر جان ڈالی جائے تے پھر دوبارہ حضور دے نام تے کٹھی جائے اسی تیار بیٹھے ہوئیے پشاٹیے ہزار باری بھی تیار اے بے عشق لوگاں تے عشق نو مذاق بنا لیا ہر کوئی دعوے دار ہے میں بھی دعوے دار ہے تسی بھی دعوے دار ہو امتحان دا ویڑا آوے تو لب دے ہی نہیں بندے نہیں لب دے بولے تو نعرہ مارنا بھی بندہ کو نہیں لب دے تے ہون تیز تو نہیں لب دے بے سوشل میڈیا دور ایک دوں فوٹو نہ آ جاوے جیل اچ نہ ٹر جائی انجی بھاگ جاندے تے انج ساڑھے نوجوان جڑے نا آج کل دے ینگ جنریشن نمیں دور دی پڑھی لکھی نمی جنریشن انہوں نے تو دین انہوں نے ہوڑی ہوڑی کر کے نا وہ مذاق سمجھ دیں نہیں انجی مذاق ہو رہے ہیں وہ ہر گل مذاق نڑ لیں دینے ایدو آس کے این ساڑھ چھڑی ایدلی آس کے این ساڑھ چھڑی اس دن آکڑتے مغروری سب مک جاسی تیری جس دن پاک محمد کیا اے نہیں امت میری جدو تیری دھون تے سائیاں لات رکھی نا تے تیری جڑی دھونچ کھلے دنیا داری دی مغروری تے آکڑ دا سائیاں دبا کے جلے زمین تے رکھیا نا تے تیرے کو ایک ایک پائی دا حساب لیا تین پتہ لگے گا بھی مذاق بنان والے کون نے تے دین نو منن والے کون آئے سانو کی اجر پہ مل دے تو انہوں کی مل لگی حضرت گرامی قدر میرے پاک نبی دے اس صحابی نو جلا دیتا گیا تے بادشاہ پھر جدو ایک جال گیا تو سکیا ویکھے ہے تو اڈا ایک برا میں ساڑھ چھڑے ہے تو دوجہ دی باڑی تے چھڑنا انہوں میں کوئی نہیں تے ہولی ہولی تینہ دی باری آ جانی ہے توجہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اے تینہ دیواری آ جانی ہے تے بہتر جے جڑا میں تو اڈر گل کیتی ہو تے عمل کر لو تے بادشاہ نو مڑو نہ وہی جواب دیتا انہاں کہ بادشاہ تیریاں کرنا تے تو اپنا زور لا کے ویکھ لے اسی یہ دنیا دے کسے معاملے تو ڈر دے نہیں اسی تے کی جان دینا اس تے آیاں جو تے شہادت نصیب نہیں ہوئی تے اتھے ہی صحیح دینی تے یار دے نا تو یہ نا جتھے نصیب ہو جائے کھلے رہن دیو جی کھلے رہن دیو تھوڑے منٹ رہ گئے ہیں کھلے رہن توجہ ہے کہ کوئی نہ اللہ اکبر اے عاشق لوگ نے جنہ دے بارے سلطان باہو بولے کہ آپ فرما دے عاشق ہوئے تے عشق کمامی تے
چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا تے سجدیوں سارے نہ چکی یہ باہو پامیں کافر کہن ہزارہ سلطان باؤ نے فرمایا کافر اپنا سارا زور بھی لان تے آکھر دین تو منہ موڑ تے سجدے تو سر نہ چاہیں جی میں حسین رکھیا کٹی گیا ہے چکیا اس سنت نو ادا کری جی میں حسین ابن علی نے ادا فرمائی اللہ اکبر انہاں دوجے بھائی نو بھی کڑا دے اندر سٹیا جدوں کڑا دے اندر سٹیا گیا پہلا بھی جل گیا روح پرواز کر گئی دوجا بھی جل گیا روح پرواز کر گئی جدوں تیجے دیواری آئی ایک وزیر اٹھ کے کھڑا ہویا اسے کیا بادشاہ اے ذرا منو دے دے دی عمر چھوٹی ہے میں ایک ہفتے واسطے چند دنہ واسطے انہوں گھر لے کے جانا وا اس نو سمجھانا وا شاید دی عقل دے اندر گل آ جائے بادشاہ نے دے دیتا اختصار نارد کر دینا جدوں گھر لے کے آیا او دی ایک نوجوان بیٹی ایک کو دی دھی آئی اس وزیر دی سمجھ لین دے اس وزیر دی ایک دھی آئی اس اپنی دینوں آکھیا پتر میں ایک مسلمانہ دے نبی مصطفیٰ دا ایک غلام لے آیا کلمہ حضور دا پڑھ دے تے تیری ڈیوٹی ہے کہ انہوں دین تو پھیرنا ہے توجہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی گانگے مدد سے ہے انگریز آئی دے بغیرت نہیں یہ جمدی بغیرت اے نسلی بغیرتاں دیئے اے بدبودار تے گندے تے غلیظ لوگ نے جنہاں نے ماما بہنا تے بیٹیاں دی استانوں پامال کیتا ہے اپنی بیٹی نو کہہ رہے ہیں کہ اس بند کمرے دے اندر تینوں جمیں بھی منانا پوے منائے تینوں دین تو پھیر لے نوجوانوں سنو گلیاں بازاراں دے ساری ساری رات نشیاں دی حالت اس لگانا لی قوم نو کی پتہ عشق مصطفیٰ کی اس نوجوان نو کی پتہ ہے جڑا ساری ساری رات بے کے بنے آتے تے دنیا دارہ دے معاملات دے وچ تے غیر محرمانہ اپنیاں ماما تے بہنا تے بیٹیاں نو اگر کوئی اے سوچ لوے کہ جو میری بہن ہے وہ کسی اور دی بھی بہن ہے اگر ایسی مسلمان اس چیز تے متوجہ ہو جائیے اور ساڑھے عقل دے اندر آ جائے اس نوجوان نو اس چیز دی خیال نہیں اور ساری ساری رات بے کے باہر اپنے یاراں بیلیاں تے سجڑا تے کلیاں بے کے وائیاں تے بنیاں تے بے کے دنیا دے عشق تے معشوقی دے اندر وقت گزار رہے ہیں لوگاں نو پتا کیے کہ دین مصطفیٰ کس چیز دا نہ ہے وہ لوگ کی دعویٰ کریں گے عشق مصطفیٰ دا جنہاں نو اپنی خبر نہیں ایسے لوگ حضور دے دین دا کام نہیں کر سکتے ایسے لوگاں واسطے رسول اللہ دا دین ہر کس انہاں واسطے کوئی انہاں دا محتاج نہیں ہے دین مصطفیٰ انہاں نو پسند کر دے جڑے لوگ دین دے قابل ہو جاڑ پھر کی ہویا گھر آئے ڈیوٹی لگی 7 دیہاڑے اس وزیر دی دھی نے اس رسول اللہ دے غلام نو ورغلان دی کوشش کی تھی ہار اور سنگار کر کے کمرے دے اندر تنے تنہا اس رسول اللہ دے غلام نو ورغلان دی رہی لیکن میرے مصطفیٰ دے غلام تو سارا جہان قربان رسول اللہ دے غلام نے آنکھ کھول کے ایک واری تکی ہی نہیں 7 دن تے 7 راتاں اس کوشش کی تھی رسول اللہ دے غلام نے آنکھ کھول لی اللہ اکبر
7 دیاں دا وقت اور مل گیا، پھر 14 دن گزر گئے، رسول اللہ دے غلام نے تکیا کوئی نہیں۔ جی توجہ ہوئی ہے کہ نہیں؟ سوچیا جی تسی بھی نوجوان ہو، میں بھی نوجوان، سارے اسی نوجوان بیٹھے ہیں، ذرا سوچیا جی اپنی اپنے گریبانے جھانک کے کسی کتنے کو دیندار اور جڑے عشق دے دعوے سی کرنے ہیں کنہ کو ساڈے اندر ہے۔ اللہ اکبر، 7 دیاں دی مہلت اور مل گئی، جدوں 20 دہاڑے گزر گئے، آخری رات آخری دہاڑا آ گیا، اس عورت نے ہار سنگار کیتا، آخری رات نو بہ گئی، اس بڑے ہیلے لائے، رسول اللہ دے غلام نے آنکھ کوئی نہیں کھولی، بلا کر ہاتھ بن کے پیراں تے ہاتھ رکھ کے عرض کر دیے غلاماں مینوں ایک گل تے دسنا، میں اتنی خوبصورت ہاں، لوگ مینوں ایک میری جھلک ویکھن واسطے ترس دے نے، لیکن مینوں 21 دھیاڑے ہو گئے، میں تیری دہلیز تے تیرے کول تیرے کمرے دے اندر تنے تنہا تینوں منان دی کوشش کر رہی ہاں، تینوں اپنا آپ دکھان دی کوشش کر رہی ہاں، تو واحد بندہ ملے آئے جنہیں آنکھ کھول کے تکیا کوئی نہیں۔ حضور دے غلام دی آنکھاں میں اتھرو آ گئے، زارو قطار روئے، مدینے علمو کر لیا، اس عورت نو آج زبان کھول کے پہلی واری جواب دے رہنے، کہندے نے نہیں کملیے تینوں تے تا تکانا جے اللہ نے تینوں میرے محبوب تو سونا بڑھایا ہوئے۔ جو یہ کہ نہیں تین تاں تک کانجے میرے یار تو رب تین سونا بنایا ہو۔ اللہ اکبر، اسے کہا تیرا یار کونے، تیرا دلدار کونے، ایڈا سونا تیرا محبوب کونے، اسے کہا تو نہیں تکیا، جننے بھی ایک واری تکیا ہے انہوں تو جی ویری کسے اور نو تکن دی لوڑ نہیں رہی، اسا کیا خدا دا واسطہ ہی تینوں اپنے یار دا واسطہ ہے، ایک واری منو بھی تکانا، میں بھی تکنا چاہنیا، اسا کیا جا غسل کر کے آ، کپڑے صاف پہن کے آ، مسلح لے کے آ، وضو میں کرانا وضو کر کے آ، اس مسلح تے بے، اسا کیا کلمہ تو پڑھ لے، دیدار میرے یار دا ہوئے گا۔ آجا 21 دیاڑے تو لائے تے تیری دار نہیں نگلی، اور میں تینوں دسنا، توجہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اسے کیا آجا، اسے کیا تیرا یار ایڈا سونا ہے، اسے کیا تو تکیں گی تے پتہ لگ جائے گا، تنے تنہا محبوب کریم دا امتی، حضور دا نوکر، حضور دا غلام، اے او عورت جڑی 3